الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی عزت و احترام کے قابل میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانان عزیز، بزرگان ملت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہرقل کے دربار میں حاضر ہونے کا واقعہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے اس کی ابتدائی واقعات میں نے بیان کیا تھا کہ حضرات صحابہ اگرچہ کہ دنیاوی اسباب کچھ زیادہ ان کے پاس نہیں تھے اور ان کے کپڑے بھی بہت اچھے نہیں تھے اور نہ ان کے پاس ہتھیارات اتنی اچھی تھی اور نہ وہ بڑے بڑے ملک اور جائیداد کے وہ مالک تھے، لیکن پھر بھی وہ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے پھوٹے سیدھے سادے تلوار اور چھوٹی موٹی زندگی میں بھی وقت کے سپر طاقت بادشاہوں کو وہ للکار رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا جو فی الوقت ساری دنیا باطل کے ڈالر پر ایمان لا چکی ہے، باطل کے ٹیکنالوجی پر وہ گویا کہ اپنا پورا عقیدہ اس پر بسا لی ہے، ان کے ٹیکنالوجی اور ان کے نت نئے ایجادات کے سامنے لوگوں نے باطل اللہ کی قدرت کو ہی بھلا دیا ہے۔ لیکن وہی کہ پوری دنیا نے دیکھا وہی چند نوجوان جن کے پاس نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پینے کو صحیح پانی ہے، نہ علاج کے لیے دوائیں ہیں، نہ ان کے ملک میں سکون ہے، کسی قسم کی دنیاوی سہولت ان کے پاس نہیں ہے، پھر بھی وہ عزیزان ملت وقت کے سپر طاقت کے ساتھ پلٹ رہے ہیں، اپنے جانوں کا وہ نذرانہ دے رہے ہیں۔ لوگوں کو عقل تو یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ ایک دن بھی ان کے سامنے نہیں ٹک پائیں گے، چند لمحے کافی ہیں ان کو نیست و نابود اور برباد کرنے کے لیے، لیکن آج مہینوں گزر چکے، آج خود باطل گھٹنے ٹیک رہا ہے کہ مجھے جنگ بندی کرنا ہے۔ یہ جیالے، یہ چھوٹے چھوٹے گروہ بڑے بڑے لوگوں، بڑے بڑے حکومت والوں کے، بڑے بڑے عہدے والوں کے منہ میں زوردار وہ تماچا رسید کرتے ہیں کبھی کبھی کہ دیکھو اسباب سے، ٹیکنالوجی سے، بڑے بڑے ہتھیارات سے ان تمام چیزوں کا درجہ دوسرا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، یہ اسباب ہے لیکن ان چیزوں کا درجہ دوسرا ہے، لیکن جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ ایمان کا درجہ ہے، وہ اخلاص کا درجہ ہے۔ اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جو اپنے قدم کو اللہ کے راستے میں جمایا رہے گا، بشرطے کہ اس کے اندر اخلاص بھی ہو اور اخلاص ایسا ہو کہ اپنے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے ہر طرح سے وہ تیار ہو، تو پھر ساری دنیا بھی مل جائے اور مل گئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا لا یضرکم الا اذی، یہ یہود و نصارہ
تمہیں زیادہ نقصان کچھ نہیں پہنچا سکتے، الا اذا، مگر تکلیفیں، چند تکلیفیں ہوں گی، مطلب ہے کہ تم پر بمباریاں ہوں گی، تمہارے چند جانیں جائیں گی، تمہارے مال کچھ برباد ہوں گے، تمہاری عمارتوں کو نقصان پہنچے گا، مگر بحیثیت قوم مل کر وہ تم کو کبھی بھی ہرا نہیں سکتے، وہ تم کو کبھی بھی مغلوب نہیں کر سکتے۔ تو حضرات صحابہ اکرام اس کے وہ حضرات صحابہ کو ماننے والوں کا جب یہ حال ہے تو حضرات صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ تو صحابہ کی ایک جماعت جاتی ہے ہرقل کے دربار میں، ہرقل کے سامنے ان کے سامنے ویسا سلام نہیں کرتے جیسے کہ وہ اپنے بھائی کو سلام کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھائی آپ لوگوں کو کیا ہو گیا، کیا آپ نے مجھے آپس میں تم ایک دوسرے کو جس طرح سلام کرتے ہو مجھے ویسا آپ نے سلام نہیں کیا؟ حضرات صحابہ نے کہا ایسا سلام کرنا غیر مسلموں کے لیے ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے، اور رہ گیا تمہارے دربار میں آنے کا جو سلام کا طریقہ ہے وہ تو اور ہی اجازت نہیں ہے، سلام کا مطلب تمہارے سامنے سر جھکانا۔ تو اس نے کہا، بہت سارے اس نے سوالات کیے، میں نے کہا حضرات صحابہ جاتے ہی ہر چیز اس کے دربار میں لال لال تھا، ہر چیز ہرقل کے دربار میں، اس کا بیڈ، اس کے پردے، اس کے قالین، اس کے غالیچے، ہر چیز اس کے دربار میں لال لال، مانے دیکھنے میں ایک روب معلوم ہوتا تھا، وحشت معلوم ہوتا تھا۔ یعنی جس کے دل میں اگر ایمان نہ ہو، جس کے دل میں اگر آخرت نہ ہو، وہ تو اس کے دربار کو دیکھ کر ہی وہ مرعوب ہو جائے گا، چلے جائے کہ اس سے وہ بات کرے۔ لیکن حضرات صحابہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، قیامت تک کے انسانوں کو، قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے وہ رہنمائی کر کے چلے گئے کہ دیکھو آخرت ایک ایسی چیز ہے، ایمان ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی وحدانیت پر عقیدہ ایک ایسی چیز ہے، اگر تمہارے دل میں اگر یہ رچ اور بس جائے تو ساری دنیا نہیں، ساری دنیا اپنی چمک دمک دکھا کر بھی تمہیں مرعوب نہیں کر سکتی۔ بہرحال ہرقل کے دربار میں حضرات صحابہ نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تو اس کے سارے اس کے بالکونی اور جو کچھ بھی اس کے طاق وغیرہ رکھے ہوئے تھے سب ہلنے لگے۔ ہرقل کہتا ہے، دیکھنے لگتا ہے اپنی کرسی سے اٹھ کر، دیکھنے لگتا ہے ارے یہ کیا ہو رہا ہے، ارے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جب تم اپنے گھر میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہو تو اسی طرح تمہارے گھر کے سامان اور گھر میں رکھے پٹرے اور الماریاں ہلنے لگتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، گھر میں تو نہیں ہوتا اور کہیں بھی نہیں ہوا، جنگ کے میدان میں بھی ایسا کرشمہ اور معجزہ اور ایسی کرامت ہم نے دیکھی نہیں، یہ تو یہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری آدھی سلطنت تم لے لو، مگر میری یہ خواہش ہے کہ تم لوگ اللہ سے یہ دعا کرو، میں یہ مناتا ہوں جب بھی تم یہ کلمہ کہو ہر چیز ہلنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا بھائی ایسا اتنا کرم کرنے کی، ہم پر اتنا کرم کرنا کیوں چاہتے ہو تم؟ بولے کہ تب تو یہ نبوت نہیں ہوگا، یہ شعبدہ بازی ہوگی۔ دیکھتے نہیں ہے، ارے جادوگر کو دیکھتے نہیں ہے، وہ بھی تو جادوگری کرتے ہیں، وہ بھی تو خلاف عادت کام کرتے ہیں، عام لوگ جو نہیں کر سکتے وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ سرکس والے عام لوگ ویسی حرکت نہیں کر پاتے جو وہ حرکت کر کے دکھاتے ہیں۔ کیا آپ ان کو اپنا قائد مانتے ہیں کیا؟ ایک کھیل مداڑی لوگ ان کو چند پیسے پھینک دیتے ہیں، لیکن عزت کی نگاہوں سے، احترام کی نگاہوں سے آپ ان کو نہیں دیکھتے، چہ جائے کہ آپ ان کو اپنا لیڈر اور قائد مانیں۔ تو یہ ہوتا ہے معجزہ میں اور شعبدہ بازی میں، کہ معجزہ جو ہے اپنے من سے نہیں ہوتا اور شعبدہ بازی جو ہے اپنے من سے کیا جاتا ہے لوگوں کو لبھانے کے لیے۔ تو ہرقل بہت سارے ان سے سوالات کرتا ہے حضرات صحابہ سے، حضرات صحابہ بڑے اچھے انداز میں ان کو سوال کا جواب دیتے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ حضرات صحابہ ان کے دربار میں گئے تو بدتمیزی سے بات کی، یا وہ جو جواب دے رہا ہے کڑوے کڑوے لہجے میں ان کو اس کی سوالوں کا جواب دے رہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بدتمیزی بھی ہمارے نبی نے نہیں سکھایا، بہت اچھے انداز سے پیش آ رہا ہے، حضرات صحابہ نے اس سے اچھے انداز سے پیش آئے۔ تو بہت سارے اس نے سوالات کیے، تو ہر سوال کا بہترین انداز میں جواب دیا۔ اس نے پوچھا آپ کے روزے کیسے ہوتے ہیں، آپ کی نماز کیسے ہوتے ہیں، آپ کے دوسرے ارکان کیسے ہوتے ہیں۔ تو جب حضرات صحابہ نے ان کو جواب دیا تو وہ
کیا وہ اس کے لیے وہ بات نئی نہیں تھی، کیونکہ وہ ساری باتیں پڑھ چکا تھا وہ کہ ایک نبی عرب میں پیدا ہونے والے ہیں، ان کے ماننے والے لوگوں کی یہ کیفیت، یہ صفات ہوگی، ان کے نماز کا یہ حال ہوگا، ان کے روزے کا یہ حال ہوگا، ان کے زکوٰۃ و صدقات و فطرے کا یہ حال ہوگا۔ وہ پڑھ چکا تھا، وہ صرف ٹیسٹ لے رہا تھا حضرات صحابہ سے کہ وہی لوگ ہیں نا جن کے تعلق سے میں صدیوں سے ہمارے باپ دادا پڑھتے ہوئے آ رہے کہ ایسے لوگ آنے والے ہیں دنیا میں۔ تو بہرحال ہرقل جو ہے ان کو کہتا ہے، جب ہر سوال کا جب ان کو جواب مل جاتا ہے اور اس کو اطمینان ہو جاتا ہے، تو ہرقل اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے معزز مہمان ہیں، آپ ان کو ہمارے یہاں عزت سے ٹھہراؤ۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں وہاں سے ہم دربار ختم ہوئی، اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے اٹھے، بہترین کمرہ اور بہترین ہر قسم کے انتظامات سے ہمیں 3 دن وہاں مہمان نوازی میں ٹھہرایا گیا۔ ہم وہاں 3 دن رہے، تو اسی 3 دن کے درمیان میں ایک رات ایسا ہوتا ہے کہ اچانک ہرقل کا ایک قاصد ہمارے پاس آتا ہے رات کے وقت میں، اور آ کر کہتا ہے کہ ہرقل آپ کو بلا رہا ہے۔ حضرات صحابہ نے ڈرے تو نہیں، ڈرنے کے کیا بات ہے، لیکن حیرت ہوئی، اتنی رات کو، یہ رات جگنے کا موسم تھوڑی تھا اس وقت، اور یہ لائٹیں اور یہ کمکموں کا دور تھوڑی تھا، تو یہ خوب اندھیرے کی رات میں ہرقل بلا رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرات صحابہ اٹھ کر گئے، دیکھیں کہ وہ ایک بہت رازدارانہ مخصوص کمرے میں وہ موجود ہے، مخصوص کمرے میں موجود ہے۔ بولے بہت عزت سے ان کو بیٹھاتا ہے اور ہرقل ان سے پوچھتا ہے، اچھا کل جو آپ نے باتیں ہمیں بتائی تھی کہ آپ کے روزے، آپ کے نماز، آپ کے صدقات، پھر وہ باتیں مجھے بتائیے ٹیسٹ لینے کے لیے، کیونکہ ایک انسان جو جس کام کو جو ہے کرتا رہتا ہے 100 بار پوچھی ایک ہی بات کہے گا، پر اگر نہ کرنے والا، عمل نہ کرنے والا اس پر تو ایک بار بول سکتا ہے، دوسرے بار میں اس کی بات کیا ہو جائے گی، بدل جائے گی۔ تو وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے پوچھا۔ حضرات صحابہ نے کل جو باتیں بتائی تھی آج بھی ہو بہو وہ باتیں بتا دی۔ کن کو؟ ہرقل کو۔ تو اس نے جو ہے اپنے ایک ڈبیا منگایا، ایک بہت بڑا چوکور ڈبہ تھا، اس ڈبے کو منگایا، اور حضرات صحابی کہتے ہیں کہ اس ڈبے میں سونے کا پانی تھا، سونے کے پانی سے اس ڈبے کو مزین، بہت خوبصورت لگ رہا تھا وہ ڈبہ، اور اس ڈبے میں خانے بنے ہوئے تھے اس ڈبے میں، اور ہر خانے میں تالا لگا ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے خانے کو وہ کھولتا ہے، ہرقل سب سے پہلے وہ خانے کو چابی سے کھولتا ہے اور اس کے اندر سے ایک پرچی نکالتا ہے۔ جب اس کو پھیلاتا ہے تو صحابی کہتے ہیں اس میں ایک سرخ رنگ کی تصویر بنی ہوئی تھی، اس کے اندر جو ہے ایک سرخ رنگ کی تصویر بنی ہوئی تھی، جس سے جن کی آنکھیں بڑی اور سرین موٹے تھے، اور اتنی لمبی گردن میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں اتنی لمبی گردن ہم نے کسی کی نہیں دیکھی، اور وہ بہت خوبصورت تھے، یعنی ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھا۔ وہ تصویر میں جس مرد کا وہ تصویر دکھا رہے تھے ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھا، اور ان کے جو بال کے 2 بیچ سے مانگ پھرے ہوئے تھے، اور اتنا خوبصورت انسان ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، نہ عرب میں دیکھا نہ عجم میں دیکھا۔ تو ہرقل وہ حضرات صحابہ سے پوچھتا ہے کہ بتا جانتے ہو یہ کون ہے؟ بولے نہیں جانتے ہیں بھائی، یہ کون ہے؟ بولے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ کیسے تھے حضرت آدم علیہ السلام؟ خوبصورت، بغیر داڑھی نہیں تھی ان کی، اس کے قول کے موافق، ہرقل جو تصویر دکھا رہا تھا اس واقعے کے موافق داڑھی نہیں تھی، اور آپ کے بیچ سے 2 مانگ تھا، یعنی اتنے خوبصورت تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا خوبصورت انسان ہم نے دیکھا نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا کھانا کھولتا ہے، اس میں سے بھی ایک تصویر نکالتا ہے، پھر اس میں سے بھی ایک پرچہ نکالتا ہے، پھر اس کو ریشم کے کپڑے کو اس طرح پھیلاتا ہے، تو اس کے اندر ایک تصویر بنی ہوئی تھی جو سفید تصویر تھی، جو کیا تھی؟ سفید تصویر تھی، اس آدمی کے بال گھنگریالے تھے، آنکھیں سرخ، سر بڑا اور داڑھی خوبصورت تھی۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ اسے پہچانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ یہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام کے وقت نوح علیہ السلام کی داڑھی تھی اس تصویر کے موافق، یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔
اس کے بعد ہر خانے کو کھولتا رہا، ایک ایک نبی کی تصویر کو اس نے دکھاتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تصویر کو اس نے دکھایا کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے لگ رہے تھے کہ جلالی، جن کے دانت ایک جیسے ایک انسان جب بہت غصے میں ہوتا ہے تو دانت کیسے پیستا ہے، اور ایک دانت اس کے اوپر اور نیچے والے دانت ایک دوسرے پر چڑھے رہتے ہیں، ویسے موسیٰ علیہ السلام نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اچانک حضرات صحابی کہتے ہیں کہ ایک تصویر وہ نکالتا ہے اور اس کو پھیلا دیتا ہے۔ اس تصویر کی کیفیت صحابی نے کچھ بیان نہیں کیا، وہ کہتے ہیں وہ تصویر دیکھ کر ہم رونے لگتے ہیں، وہ تصویر دیکھ کر خوشی کے مارے ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ بولتا آپ رو کیوں رہے، دیکھتے ہی رو کیوں رہے آپ لوگ؟ اس نے کہا یہ تو ہمارے نبی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی۔ وہ پوچھتا ہے یہ آپ کے نبی ہے؟ چونکہ یہ نبی علیہ السلام کے دور کا واقعہ نہیں ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ آپ چل بسے تھے۔ حضرات صاحب وہ تصویر دیکھ کر رونے لگے، بولے یہ ہمارے نبی ہے۔ وہ پوچھتا ہے آپ کے نبی ہے؟ سچی بات ہے؟ بولے ہاں ہمارے نبی ہے۔ تو کہتا ہے تصویر دیکھ رہا تھا، ہمارے چہرے کو دیکھ رہا تھا، ہمارے چہرے کو تک رہا تھا وہ ہرقل، اور تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سن کر وہ ہکا بکا ہو گیا، مطلب ہے کہ پہلے سے تو اس کو 90% یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں، لیکن جب اس نے تصویر نکالی، جب اس نے تصویر نکال کر دیکھی تو ہماری کیفیت اور ہماری آنکھوں اور ہمارے جذبات کو جو اس نے دیکھا تو اس سے وہ پہچان گیا کہ باپ رے، جن لوگوں کے تعلق سے ہم نے اپنے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ لوگ ہماری سلطنت کو ختم کر دیں گے، یہ وہی لوگ اب میرے دربار میں آ چکے ہیں، یہ وہی لوگ میرے دربار میں آ چکے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے یہ جو خانہ تھا نا، یہ تصویر کا جو خانہ تھا یہ سب سے آخر میں تھا، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام سب سے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ سب سے آخر میں تھا، لیکن میں نے اس کو 3-4 نبیوں کے بعد اس لیے نکال دیا تمہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، ورنہ ترتیب وار تو کوئی بھی بول سکتا ہے۔ پہلے آدم علیہ السلام آئے، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی اس نے دکھائی کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے لگ رہے تھے، گورے چٹے، ناک کھڑا، اور بالکل جو ہے مسکرا رہے تھے، یعنی اچھے، یعنی ٹھنڈے مزاج کے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے کہا ابراہیم علیہ السلام جیسا علم و بردباری، خوش مزاجی ابو بکر میں تم میں دیکھتا ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جلال و غضب عمر میں تم میں دیکھتا ہوں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی تصویر بالکل جلال و غضب والی تھی۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کیسے تھے؟ ہم نے یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف تو سنی ہے کہ آپ کے جیسا حسین و جمیل کوئی آدمی نہیں تھا۔ حضرات ایک تصویر اس نے دکھایا، حضرات صحابہ نے یوسف علیہ السلام کی تصویر دیکھ کر کوئی کیفیت بیان نہیں کی، ان کے آنکھیں ایسی تھی، ان کا گال ایسا تھا، اور ان کا بال ایسا تھا، ان کے کھال ایسا تھا۔ وہ تصویر دیکھ کر حضرات صحابی کہتے ہیں سیم ٹو سیم آدم علیہ السلام جیسی تصویر تھی، یعنی آدم علیہ السلام کی جو تصویر تھی، جیسی شکل تھی، وہی شکل حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی۔ آج سے پہلے میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں یہ بات سنی تھی، میں نے پڑھی نہیں تھی لیکن سنی تھی، لیکن جب یہ پڑھا تو مجھے بات بہت یقین ہو گیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہت خوبصورت پیدا کیا تھا، یعنی مردوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور عورتوں میں اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت حوا علیہ السلام، جو ہم سب کی دادی لگتی ہے، ہم سب کی دادی لگتی نہیں ہے بلکہ ہم سب کی پردادی ہے۔ تو بہرحال تو یوسف علیہ السلام کی جو تصویر تھی وہ ہو بہو آدم علیہ السلام کی تصویر کی شکل و شباہت میں تھی، البتہ صحابی نے ایک کیفیت بیان کیا۔ اس تصویر میں ہم نے اس آدمی کی اس تصویر کو دیکھا کہ بالکل چہرہ چمک رہا تھا، لگ رہا تھا کہ ان کے چہرے پر سورج لائٹ روشنی مار رہا ہے، ڈائریکٹ سورج کی روشنی ہے، یعنی سیم آدم علیہ السلام کا جو چہرے کا کٹنگ تھا، جو رنگت تھی، سیم ٹو سیم حضرت یوسف علیہ السلام کی رنگت تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کے چہرے میں پالش زیادہ تھا آدم علیہ السلام کے چہرے کے مقابلے میں۔ کسی چیز کو آپ یہ کر دیں، کسی بھی ڈھانچے کو کھڑا کر دیں
اتنا خوبصورت ڈھانچہ ہے، پر اس کو اگر پالش کر دیا جائے، اس کو اگر فنش کر دیا جائے تو اس کی خوبصورتی میں دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے چہرے کو اللہ رب العزت نے چمک دمک فنشنگ پالش میں آدم علیہ السلام کے ہی چہرہ دے کر ان کی پالش تھوڑا اللہ نے گویا زیادہ کر دیا تھا، تو دنیا کے سب سے حسین و جمیل انسان بن گئے۔ مسلسل نبیوں کے تصویریں دکھایا، جو اہم ترین انبیاء علیہ السلام ہیں، دکھا کر وہ ڈبیا بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے معلوم ہے یہ کہاں سے ملا؟ حضرات صحابہ پوچھتے یہ سب تمہیں کہاں سے ملا؟ وہ کہتا ہے یہ سب چیزیں اصل میں آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اللہ نے ان کو ساری باتیں بتائی کہ دیکھو تمہارے اولاد ہونے والی ہے، تمہارے اولاد میں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، یا اللہ کہ میرے اولاد میں جو نبی ہوں گے ان کے کچھ خاص لوگوں کی تصویریں مجھے بھیج دیجئے، تاکہ دیکھ کر چونکہ میرے اولاد میں سے ہوں گے، سب میرے بیٹے ہوں گے، میرے نسل سے ہوں گے، میرا خون ہوں گے، میں ان کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کو تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے جنت سے وہ ڈبیا ہرقل کے قول کے موافق، یہ قرآن حدیث کا واقعہ نہیں ہے، ہرقل کے قول کے موافق کے احادیث میں اس کا ذکر کیا گیا، بہت سارے حدیثوں کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، ایک تاریخی واقعہ ہے۔ ہرقل کے قول کے موافق وہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ جنت سے وہ ڈبیا بھیجا تھا، یہ تصویر جنت سے عرش الہی سے یہ تصویر بن کر آئی تھی، یہ آدم علیہ السلام کی امانت میں تھا، اور وہ امانت منتقل ہوتے ہوتے وہ ذوالقرنین کے ہاتھ لگا، پھر ذوالقرنین سے ہاتھ لگتے لگتے یہ آج میرے پاس ہے۔ حضرات صحابہ نے کہا جب تم اتنا جانتے ہو، اتنا پہچانتے ہو نبیوں کو، اور ہمیں بھی تم نے پہچان لیا، ہر طرح سے تم نے ہمیں جانچ لیا، تو تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ بولتا یہی تو مسئلہ ہے کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ حضرات صحابہ 3 دن رہے، اپنا جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور ساری کارگزاری بیان کرتے ہیں کہ ہرقل نے ہمیں کیا کیا کیا، ان سے کیا باتیں ہوئی، اور یہ جو تصویریں اس نے دکھایا تمام کیفیات کو بیان کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایمان کے تعلق سے اس کا کیا خیال ہے، کیا وہ اس ایمان لائے گا؟ بولے یہی تو مسئلہ ہے حضرت کہ وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پھوٹ کر روئے، بلبلا کر رونے لگے، روتے ہوئے کہا مسکین ہے یہ آدمی، محض دنیا کے خاطر، محض حکومت کے خاطر، دنیا کے لالچ کے خاطر ایمان جیسی عظیم دولت کو اپنے ہاتھوں سے گنوا رہا ہے۔ یہ درد تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس ہرقل کے اس حالت کو دیکھ کر بہت افسوس کیا، روئے۔ لیکن اس کی حکومت کیا اس کے بعد بھی باقی رہی ہے کیا؟ نہیں، اس کے 2.5 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے آپ نے قیصر کو ختم کیا، بعد میں کسریٰ کو ختم کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، مانے اس کے 4-5 سال 6 سال 7-8 سال کے بعد اس کی حکومت بھی، دنیا بھی چھن گئی۔ قرآن میں اللہ نے کہا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، نبی جی آپ ان میں اعلان کر دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے گھٹیا، سب سے خسارے والا عمل کون سا ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی کوششیں، جن کا دوڑ بھاگ، جن کی محنت و مشقت اس دنیا میں ضائع ہو گئی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، مگر وہ یہ اپنے آپ کو یہی گمان کرتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کہ ہم تو ویسے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں سلطنت نہیں دیا، دولت نہیں دیا، بڑے بڑے کوٹھی اور بلڈنگ نہیں دیا، کوئی بات نہیں، اس پر رونے اور اس پر افسوس کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ دیکھو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ اپنا کھانا تھا، وہ بالکل اتنے معمولی کھانا کھا رہے تھے کہ مکہ کے فقیر بھی وہ کھانا نہیں کھا رہا تھا، لیکن اس کے ایمان نہ ہونے پر یہ رو رہے ہیں کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے جس ایمان، جس اسلام سے آپ کو نوازا ہے، اللہ کے لیے آپ اس کی قدردانی کر لیجئے،
آپ اس کو پڑھائیے، اس کی حفاظت کیجیے اور دوسروں تک اس کو پہنچائیے۔ دنیا تو بہت جلد چھوٹ جائے گی یا آپ اس دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی پکا و سچا ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔